پاکستان نے بنگلہ دیش کے خلاف T20 سیریز کے لیے 16 رکنی اسکواڈ اناؤنس کر دیا ہے۔ اس اسکواڈ میں بہت سارے لوگوں کی واپسی ہوئی ہے اور کچھ اہم لوگوں کی چھٹی بھی ہوئی ہے۔ دو اہم آدمیوں کے نام کل میں نے آپ کو بتا دیے تھے، بابر اعظم اور رضوان۔ تیسرے آدمی کا نام شاکنگ ہے، وہ T20 میں اس وقت جگہ ڈیزرو کرتا تھا، وہ ردم میں بھی نظر آ رہا ہے، اور اس کا نام ہے شہین شاہ افریدی۔ اس کا ڈراپ ہونا اس وقت T20 سے بنتا نہیں ہے۔ بہرحال سب سے پہلے اسکواڈ دیکھتے ہیں، پھر بات کرتے ہیں کہ کس کو کس کی جگہ رکھا گیا۔ اسکواڈ میں سب سے پہلے سلمان علی آغا کیپٹن، شاداب خان وائس کیپٹن، ابرار احمد، فہیم اشرف T20 میں، حارث رؤف، حسن علی کی واپسی ہوئی ہے۔ وہ ڈیزرو کرتے تھے کیونکہ انہوں نے PSL میں بہت اچھی کارکردگی دکھائی ہے۔ اس کے بعد حسن نواز، اس کے بعد حسین طلت، انہوں نے 2-3 اچھی اننگ PSL میں کھیلی ہیں، مگر اتنی اچھی نہیں تھیں کہ وہ T20 میں اپنی جگہ ڈیزرو کرتے۔ اگر 130-25 کے سٹرائک ریٹ والے پلیئر کو آپ اہم سمجھتے ہیں مڈل آرڈر میں، تو پھر بابر اور رضوان میں کیا برائی ہے؟ تو یہ آپ نے زیادتی کی ہے۔ بہرحال خوش دل شاہ ڈیزرو کرتے ہیں۔ محمد عرفان خان نیازی، میں نے کل آپ کو ویڈیو میں بتایا تھا کہ اس اسکواڈ میں یا تو نیازی حصہ ہوگا یا عبدالصمد ہوگا، دونوں ایک ساتھ ٹیم میں نہیں ہوں گے، اور وہی ہوا ہے ایگزیکٹ۔ وسیم جونیئر کی واپسی ہوئی ہے، اس کے بارے میں بھی کل میں نے کہا تھا کہ اس کو ٹیم میں واپس آنا چاہیے، نہیں آئیں گے تو سلیکٹر کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جائے گی اس چیز کو ڈیفینڈ کرنا کہ ہم نے وسیم جونیئر کو کیوں سلیکٹ نہیں کیا۔ نسیم شاہ، صاحبزادہ فرحان، سائم ایوب اور فخر زمان محمد حارث، 3 میچوں کے لیے 2 کیپر رکھے گئے ہیں، صاحبزادہ فرحان اور محمد حارث۔ اس میں PCB نے ایک بلنڈر پتہ کیا مارا ہے؟ پھر وہی غلطی کر دی ہے جو غلطی یہ ہمیشہ سے کرتے، 5 اوپنر T20 کے کھلا دیے ہیں۔ حسن نواز اوپنر ہے، محمد حارث اوپنر ہے، سائم ایوب اوپنر ہے، فخر زمان اوپنر ہے، ٹھیک ہے۔ اب اتنے اوپنر کے ہوتے ہوئے آپ کیسے سلیکٹ کریں گے کہ ہو از دا رائٹ چوائس فار اوپننگ؟ سائم ایوب وہ اتنی اچھی ردم میں نہیں ہے، صاحبزادہ فرحان وہ اچھے انٹینٹ میں ہے، حسن 4 نمبر پہ اچھی بیٹنگ کر رہے ہیں، تو کپتان کے لیے بھی مشکل ہو جائے گا اور سلیکٹر کے لیے بھی مشکل ہو جائے گا، کوچ کے لیے بھی مشکل ہو جائے گا کہ پلینگ 11 میں کس کو رکھیں، کس کو باہر بٹھائیں۔ فخر زمان کی پرفارمنس ایسی ہے کہ اس کو باہر نہیں بٹھا سکتے، البتہ سائم ایوب پر اور محمد حارث پہ ڈاؤٹ ہے، شاید وہ دونوں پلینگ 11 کا حصہ نہ ہو۔ سائم ایوب کو تو ڈیفینیٹلی ہونا چاہیے کیونکہ ایک پلیئر کو ردم میں آنے کے لیے تھوڑا ٹائم لگتا ہے، اور سائم ایوب میں وہ پوٹینشیل ہے، اور بابر اعظم نے جتنا بیک کیا ہے سائم ایوب کو، جتنی اپرچونٹی ان کو دی ہے، اب اگلی مینجمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ سائم ایوب کو اسی طرح موقع دیں جس طرح پچھلی مینجمنٹ نے دیا تھا، اور وہ اسی موقع کی وجہ سے سائم ایوب کو اتنا بڑی پرفارمنس دینے میں مدد ملی، افریقہ میں، آسٹریلیا میں، زمبابوے میں، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہو گئی سلیکشن کی بات۔ اب بات کرتے ہیں کہ نسیم شاہ جس کی پرفارمنس اتنی بڑھیا نہیں ہے، اس کو تو رکھ لیا ہے، لیکن شہین شاہ افریدی کو نہیں رکھا۔ کیا شہین شاہ افریدی کو ریسٹ کروایا گیا؟ کیا شہین شاہ افریدی سے یہ بات ڈسکس کی گئی ہے؟ اگر ایک ہی وقت میں شاداب اور آغا کھیلیں گے تو پھر ابرار کس کی جگہ کھیلیں گے؟ اور پھر آپ نے وہی غلطی کی کہ اپنے ہوم گراؤنڈ پہ آپ نے صرف اسپیشل ایک ہی سپنر رکھا ہے۔ وہ کیوں؟
سفیان مقیم کو کس لیے باہر بٹھایا ہے؟ اس کی کیا غلطی ہے؟ اس کی پرفارمنسز نہیں ہے. جب آپ کسی کو پراپر چانس ہی نہیں دیں گے تو پھر وہ پرفارم کیسے کرے گا؟ جتنے موقع آپ شیڈی کو دے رہے ہیں اتنے موقع کیا آپ سفیان مقیم کو دے رہے ہیں؟ شیڈی کا بھلے پی ایس ایل اچھا جا رہا ہے، تو اگر پی ایس ایل کی بنیاد پہ رکھنا ہے تو پھر سلمان علی آگا کپتانی کی جگہ پہ نہیں ٹھہر سکتے. تو زیادتی نہ کریں. آپ اپنے ہوم گراؤنڈ پہ کھیل رہے ہیں، فیئر لیس ہو کر کھیلیں. کوئی بڑی ٹیم نہیں آ رہی، لیکن یہاں سے آپ کو مومنٹم ملے گا. جب ایک بار مومنٹم ٹوٹ گیا تو وہ مومنٹم دوبارہ آپ کے ہاتھ میں نہیں آئے گا. مومنٹم کو کیری کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ پلینگ 11 میں وہ لوگ رکھیں جو آپ کو کنٹینیوسلی ہر کنڈیشن میں کام آئیں گے. سری لنکا میں آپ نے T20 ورلڈ کپ کھیلنا ہے، دبئی میں آپ نے ایشیا کپ کھیلنا ہے، تو کیا وہاں پہ آپ کو سپنر کی ضرورت نہیں پڑے گی؟ اگر سپنرز کی آپ کو ضرورت پڑے گی تو پھر سپنرز کو ہوم گراؤنڈ پہ آپ چانسز کیوں نہیں دے رہے؟ یہ زیادتی کر رہے ہیں آپ سفیان مقیم کے ساتھ، فیصل اکرم کے ساتھ. پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ٹیلنٹ نہیں ہے. ٹیلنٹ خاک کرے گا جب ان کو کوئی پراپر چانس ہی نہیں ملے گا. چانس کے بغیر تو کوئی پرفارم نہیں کر کے دے سکتا نا. فہیم اشرف کو باہر بٹھایا جا سکتا تھا، وہاں پہ فیصل اکرم اور سفیان مقیم کو جگہ دی جا سکتی تھی. نسیم شاہ کو ریسٹ کرائی جا سکتی تھی. اگر شہین شاہ افریدی کو ریسٹ کرائی جا سکتی ہے تو ڈیفینیٹلی نسیم شاہ کو بھی ریسٹ دی جا سکتی تھی. لیکن چونکہ آپ کے کارڈ اگر بھاری ہوں تو پھر آپ کھیلیں گے چاہے کوئی ڈیزرونگ بچہ باہر بیٹھے آپ کی بلا سے. آگا کو سٹینڈ لینا چاہیے، آگا کو بولنا چاہیے کہ مجھے یہ پلیئر چاہیے، میری ضرورت ہے ٹیم کی. آگا بھی سچا ہے کہ وائس کیپٹن اگر کھیلے گا 4 اوور کروائے گا، 4 ابرار کروائے گا، تو تیسرا سپنر میں کیسے ٹیم میں رکھوں؟ اور 1-2 اوور آگا خود بھی کروائے گا. اگر فائم ایوب کھیلے تو 1-2 اوور وہ بھی کروائیں گے. پیچھے پھر حارث رؤف بچ جائیں گے، فہیم اشرف بچ جائیں گے، وسیم جونیئر بچ جائیں گے. تو بالنگ آپشن بھی زیادہ ہے، تو وہاں بھی آپ کے لیے کافی مشکل کھڑی ہونے والی ہے کہ کس کو رکھیں، کس کو بینچ پہ بٹھائیں. فہیم اشرف کو نہیں کھلائیں گے تو پریشر آئے گا. اگر آپ وسیم جونیئر کو پلینگ 11 میں نہیں کھلائیں گے تو بھی پریشر آئے گا کہ ہی ڈیزرونگ پلیس ان پلینگ 11، تو آپ اس کو کیوں نہیں کھلا رہے؟ تو آپ کے لیے اچھا خاصا جو ہے نا یہ پرابلم کھڑا ہونے والا ہے. آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ کہاں غلطیاں کر رہے ہیں. ہوم گراؤنڈ پہ آپ فیئر لیس ہو کر کھیلتے ہیں، آپ 16 رکنی اسکواڈ اناؤنس نہیں کرتے، لیکن آپ کی بلا سے جو آپ کا دل آئے گا آپ کریں گے. آپ کو کون روکنے والا؟ بادشاہ سلامت ہے پاکستان کی کرکٹ کے. لیٹس سی